الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت وقيدتنا درود السلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور العينين حمد و ثنا دے بعد نہایت واجب الاحترام واجب القدر دوستوں کو بتانا چیز نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل جلالہ واما نوالہ دی نعرہ پیغام کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ریزوی کا میں جب بیٹھا ہے حق تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا اپنے بھی رہتا نا دل دماغ زبان تے کلمات ڈبل کلک کریں گے آپ فرنٹ کیمرہ دیو رب تعالی مینوں تو سن کے عمل دی توفیق ڈبل کلک کریا کریں اکٹھا سب تو پہلے میں تمام دوست احباباں صحیح ہے ختم فرنٹ سے کدھر ہوں فرنٹ سے بہت بہت مبارکباد پیش کرنا اور بڑی پیار و محبت کا آپ احباب نے اظہار فرمایا یقیناً دل نو خوشی ہوئی کہ میں قرآن کا تصویریں چھاٹے تو ویڈیو بنا لیں نبی دے کمی نہیں کی تھی پورے ذوق میرے نہیں پتا کہاں چھتی ہے اللہ تعالیٰ سب دیا آٹا پران کے نو آٹا رننگ کارا سرکار دے غلامو الحمدللہ سام پہ جگہ پٹ کے بھائی اندر سن رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس خالق کے ذوالجلال نے مینوں توانوں آج دی یہ عظمت اور شان والی برکت والی رحمت والی رات زندگی کے اندر عطا فرمایا جنہوں لیلۃ القدر والی رات آکھا جاتا ہے یہ رات وہ رات ہے جس متعلق سرکار فرماتے ہیں جڑا بندہ غلط کرتا ہے اللہ کی رات ہے اس رات رب دی عبادت میں گزار ہے اللہ پیچھے جتنے بھی گناہ ہوں سارے گناہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مہینے دے اندر خالق نے ایک رات ایسی رکھی ہے جڑی 1000 مہینیاں دے برابر بھی نہیں بلکہ وہ دے نالوں بھی افضل رات سبحان اللہ
حضور کیڑی رات ہے؟ فرمایا وہ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ سرکار نے فرمایا کیڑا بندہ اس لیلۃ القدر والی رات تو محروم رہ گیا ہے، ایک سمجھو صرف وہ لیلۃ القدر والی رات تو محروم نہیں رہا، بلکہ وہ ساریاں بھلائیاں تو بندہ محروم رہ گیا ہے۔ بس رب دی بارگاہ میں ایک دعا ہے، مالک جی میں عظمت و شان والی رات دتی ہے نا، ایویں اس رات دیاں برکتاں دے نال بھی سانو مالا مال ہون دی توفیق نصیب فرما۔ اور ایک گل عرض کردا جاواں، اے رات اے تحفہ اللہ نے صرف سرکار دی امت نو عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنیاں بھی امتاں گزریاں نے نا، کسے نو ایویں دی عظمت و شان والیاں راتاں نہیں ملیاں۔ یہ پیکج اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے آخری محبوب دی آخری امت نو عطا فرمایا۔ لیلۃ القدر والی رات حضور نو عطا ہوئی، ایتیاں بہت ساریاں حکمتاں بیان کیتیاں جاندیاں نے، بس ایک دو گلاں آپ دے نال میں کرنیاں نے۔ تفسیر عزیزی کے اندر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے نے یہ آیہ مبارکہ دا نزول کچھ اس طریقے دے نال ہویا کہ سرکار ایک بار اپنے غلامہ میں تشریف فرمانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ میں جو بیٹھ کے تے پچھلیاں امتاں دا تذکرہ چھیڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے نے سرکار نے فرمایا فلاں نبی دی امت کو اللہ نے انہی عمرہ دتیاں، فلاں نبی دی امت کو انہی عمرہ ملیاں، فلاں نبی دی امت کو انہی عمرہ ملیاں، عبادات کی تھی، ریاضت کی تھی، رب دی بندگی کی تھی، رب کو یاد کر کے وقت گزاریا۔ سرکار پچھلیاں امتاں یاد پہ کر دے حضور کے قلب مبارک دے اندر اپنی گناہگار امت کا خیال آیا۔ خیال کی آیا؟ خیال یہ آیا کہ باقی امتاں جڑیاں نے لمبیاں لمبیاں عمرہ، لمبیاں لمبیاں عمرہ، ظاہر ہے کہ عمرہ لمبیاں نیکیاں بھی تے پھر آلہ دن رات عبادت بھی گزرنا ہے انہاں دا، میری امت دی عمرہ تے تھوڑیاں تھوڑیاں ہون گیاں، کسے دی 10 سال، کسے دی 20 سال، کسے دی 50 سال، کسے دی بعد تو بعد کے 100 سال۔ میری امت دیگر امتاں نال نیکیاں دے معاملے وچ تے پیچھے رہ جائے گی، میری امت تے پیچھے رہ جائے گی۔ بس حضور نے ایک خیال کیتا کہ سرکار غم زدہ ہو گئے، سرکار دے چہرے انور دے تے غم زدگی دے آثار رہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا آج میرا محبوب گزشتہ امتاں یاد کر کے پھر اپنی امت نو یاد کیتا ہے، آج محبوب بڑا غم زدہ نظر آ رہا ہے، مالک کی کرا؟ اللہ نے فرمایا چل میرے نبی دی بارگاہ وچ میں رب دا جا کے سلام بھی پیش کر، میں رب دا جا کے پیغام بھی پہنچا۔ میں ان قرآن پڑھنے مختصر وقت دے اندر آپ پوری توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ سینہ مدینہ بڑھے گا، اونچی بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا ہزار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مدینے دے تاجدار نے اپنی گناہگار امت نو یاد کیتا اپنی گناہگار امت دا خیال آیا اللہ تبارک و تعالی دی ذات پاک نے فرمایا محبوبہ امت دے معاملے وچ پریشان نہ ہو امت دے معاملے دے اندر غمزدہ نہ ہو کی ہویا آج باقی امتوں نو میں لمبی عمران دیاں نے لمبے لمبے زندگی دے میں اوقات دتے نے پر تیری امت نو راتاں وچوں ایک رات عطا فرماواں گا جیڑا تیرا غلام جیڑا تیرے نال محبت کرن والا جیڑا تیرا امتی اس رات دے اندر میں رب نو یاد کرے گا میں رب دی عبادت کرے گا ایک رات دا بدلہ اللہ نے فرمایا 1000 مہینیاں تو بھی ود کے تیرے اس امتی نو میں ثواب عطا پریشان نہ ہو محبوبہ پریشان نہ ہو محبوبہ کی ہویا لمبیاں لمبیاں عمرہ باقی امتی لوگاں دیاں نے تیری امت نو ایک رات لیلۃ القدر والی رات عطا فرماواں گا تیری 1000 مہینیاں دے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینیاں تو بھی افضل رات ہوے گی میرے نبی دے غلاموں ساڈا نبی ساڈے نال بڑا پیار کردا ہے اے امتیا امتی روڑ دے نال کریا کر امتی روڑ دے فخر کریا کر اللہ نے سانو عظمت شان والا محبوب دتا ہے سانو رب نے اس نبی دا امتی بنایا ہے جس نبی نے ہر وقت اساں اپنی گناہگار امت نو یاد کیتا اپنی گناہگار امت نال پیار کیتا ہے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو سبحان اللہ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو میرے نبی دے غلاموں کل آ گئی تے مختصر جی ایک گل میں عرض کردا جاواں کہ ساڈا نبی ساڈے نال پیار تے محبت حضور کینی کردے نے مدینے دے تاجدار دے غلاموں میریاں سرکاراں دے وصال با کمال دا وقت مبارک قریب ہے حضور دے وصال مبارک دا وقت قریب ہے سرکار کچھ تکلیف دے اندر نے حضور کچھ تکلیف دے اندر نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور دے کول موجود نے دروازے تے دستک کھولی ہے حضرت سیدہ فاطمہ دیا نے جا کے فرمایا میرے پاپا جی آپ پتر دے لے آن والے ہو حالے تسی واپس چلے جاؤ کچھ دیر دے بعد ملاقات کر جانی ہے نبی دے غلام آن والا واپس چلا گیا ہے کچھ دیر بعد پھر آئے
عرض کر کے آیا موسیٰ نبی گئے نے جا کے موت دا حضرت ملک الموت آئے نے موسیٰ نبی دی بارگاہ میں جا کے موت دا پیغام سنایا بس موسیٰ کریم اللہ دا پیغام سننا سی تے زوردار طریقے دینا ملک الموت نو ماریا تھپڑ ملک الموت دا آنا باہر آگیا تھپڑ پھر کوئی آمد نبی دا ہاتھ سی نبوت والا ہاتھ سی وجہ نا آنا باہر آگیا ملک الموت نے کہا لگے ہوئی نہیں کی آنا چکیا رب دی بارگاہ بچ پہنچ گیا ہے مالک کیوں نے جسیل نبی کو بھیجے آئی جا کے موت کا پیغام سنایا میرا آنا باہر کر دیتا ہے امام الانبیاء دے غلام رب نے آنا اس ملک الموت دا ٹھیک کر دیتا اللہ نے فرمایا جا ملک الموت موسیٰ کلیم نو جا کے میرا پیغام دے دے موسیٰ کلیم نو پیغام دے دے او سامنے پیر کھلائے او دیتے ہاتھ رکھ دے جن نے ہاتھ تھلے والا جان دے پانی انہیں عمر بدا چھڑا نبی دے غلام احسانہ رب نے اپنے نبیان و عطا کو دیا دے اللہ نے اے مقام اپنے نبیان و عطا کو دے دے میرے نبی دے موہے دے ملک الموت آیا ہے تے دروازے تے تشہد پیا دیتا ہے جب تک اجازت نہیں ملی ملک الموت اندر داخل نہیں ہویا قریب نبی دے غلاموں وہاں کھلے آئے ملک الموت اندر آیا ہے آگے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ درود و سلام دے گزرے پیش کیتے نے کر دو بعد سلام کیتا رب دا پیغام دیتا مالک دا حکم ہے جو میرے یار دی رضا ہوئے میرے یار دی رضا ہوئے بڑے بڑے جملے دین لگا فرمایا میرے یار دی رب نے فرمایا جے میرے یار دی رضا ہوئے پھر روح قبض کرنی ہے جے میرا یار راضی نہ ہوئے اجازت نہیں جے میں گیا ہے ہوئے واپس آ جا حضور دے وچ تواڈی کی رہے حضور جے اجازت ہوئے مینوں حکم ہی ایویں ہویا ہے جے اجازت ہوئے میرے نبی نے فرمایا ملک الموت تے دس جد روح قبض کرنا ہے مرن دے وقت تکلیف کنی دینا ہے تکلیف کنی دینا ہے ملک الموت عرض کردا ہے لجپالا 70 تلواراں دے نال تیز دھار تلواراں دا وار کیتا جاوے 70 تیز دھار تلوار دا وار کیتا جاوے ملک الموت عرض کردا ہے اس 70 مار دی تکلیف تھوڑی ہے جڑی این موت دے وقت تکلیف ہوندی ہے او موت دے وقت دی تکلیف زیادہ ہے میری سرکار نے سوال کیتا حضور نے فرمایا اے دس اے تکلیف میری امت نو بھی دیویں گا اے تکلیف میری امت نو بھی دیویں گا ہاں یا رسول اللہ تہاڈی امت نو بھی میں تکلیف دیواں گا سرکار دی آنکھاں نم ہو گئیاں نے میرے نبی نے فرمایا جا میں ادو تک تینوں اپنی روح قبض کرن دی اجازت نہیں دیتا جب تک رب ونوں اے ضمانت لے کے نہ آوے کہ اج تو رب کے قیامت کر میرے جڑے جڑے امتی نوں تکلیف دے گا اج وہ ساری تکلیفاں میں محمد مصطفیٰ دی روح قبض کر دے وقت میری امت نوں دے دے پر میری امت نوں تکلیف نہ دے ساری تکلیفاں جمع کر کے اج ساری تکلیفاں میری روح قبض کر دے وقت میرے دے دے میری امت نوں تکلیف نہ دیویں اللہ دا پیغام آ گیا محبوبہ گھبرانا تیری امت دی روح میں نکلے گی تیری امت نوں پتہ ہی نہیں لگے سبحان اللہ پیار کرنے والے محبوب ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو عشق ہو
اللہ نے قرآن بھیج دیتا فرمایا محبوب پریشان نہ ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر تیری امت نو ایک رات ایسی دے مانگا جیڑی رات 1000 مہینیاں دے برابر بھی نہیں 1000 مہینیاں کو بھی افضل رات ہوئے گی تیرا امتی اس رات کے جمینو یاد کرے 1000 مہینیاں تو بھی بد کے تیرے امتی نو میں ثواب عطا فرمایا دوسری یاد کرا علامہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مخاشفہ القلوب کے اندر ایک گل لے کے آئے فرماتے نے حضور اپنے غلامہ میں تشریف فرما ہوئے نے سرکار نے نا بنی اسرائیل دے ایک عابد جیدہ ناسی حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ اس عابد کا تذکرہ چھیڑنے دیا میرے نبی نے فرمایا بڑا متقید پرہیزگار سی ہوا ہے بڑا عبادت کرنے والا رات ساری رات قیام میں گزارتے دن انہوں روزہ بھی رکھنا فی سبیل اللہ جہاد بھی کرنا یعنی ہر وقت رب کی عبادت میں مصروف رہنا 1000 سال نے عبادت کی حضور نے فرمایا 1000 سال نے عبادت کی تھی اللہ نے شانہ بھی بڑھیا دیتی ہے رب نے طبقہ بھی بڑھیا دیتی ہے لوہے دیا مضبوط تر مضبوط زنجیرہ حضور فرمودے نے بس ماڑی جی ہاتھ در جھٹکا ہی دینا سی توڑ کے پر رکھ دینا سبحان اللہ ہمارے جی ہاتھ در جھٹکے دے نالی مضبوط تر زنجیرہ ٹوٹ کے پڑا جا پہندیاں تھا سرکار ارشاد فرمودے نے جو تو اس اللہ دے ولی دا چرچا ہویا نا نام ہویا کفار مشرکین میں گھر بڑی ناگوار گزری انہوں نے آپ کو ختم کرنے دے بڑے منصوبے تیار کی بڑے منصوبے بڑی کوششیں کی مگر انہوں نے کوئی کوشش نہیں کامیاب نہ رہی ناکام ہو گئی سرکار فرمودے نے حضرت شمعون دی جڑی بیوی سی نا وہ لالچی سی مفکار سی لالچ کرن والی سی حرص رکھن والی سی کہ کفار مشرکین نے جو پتہ لگا نا شمعون دی جڑی بیوی ہے وہ لالچ کرن والی ہے کفار مشرکین نے مال دیتا کہ حضرت شمعون نے قید کرایا قید کرا کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس برگزیدہ بندے نے شہادت والی موت عطا فرما دی سبحان اللہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور نے فرمایا بڑا عبادت گزار 1000 مہینے عبادت کرنے والا 1000 مہینے رب دی بندگی کرنے والا دن بھی رب دی عبادت میں گزار دینا رات بھی رب دی یاد میں گزار دینی غلامہ نے جو دا نام سنیا سے چرچے سنے غلام عرض کردے نے سنیا عمر دے تھوڑی ہونی ہے لجپالا پھر دے بنی اسرائیل دا عابد ساڑھے نال نیکیاں میں جو سبقت لے جائے گا بنی اسرائیل دے لوگ پھر دے نیکیاں میں جو ساڑھے نالوں بد جان گے انہاں دیا نیکیاں چوکیاں ہون گیا ساڑھیاں نیکیاں دے انہاں دے برابر تھوڑیاں ہون گیا میرے نبی دے غلاموں سرکار نے اپنے غلاموں دی گل سنیے حضور کا مصدہ ہوئے نے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ نے قرآن بھیج دیتا ہے رب تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر معلومہ پریشان نہ ہو گھبرانا کی ہویا کہ حضرت شمعون نے 1000 سال عبادت کی ہے 1000 سال عبادت کرتے بعد انہوں جا کے 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے پر تم فکر نہ کر تیری امت نو ایک رات دیوانا جیڑی رات لیلۃ القدر والی رات ہوئے گی وہ رات 1000 مہینیاں دے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینیاں تو بھی افضل رات ہوئے گی تیرا غلام اس رات میں یاد کر کے وقت گزارے گا تیرا غلام
گی میں رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے ثواب عطا فرما دینا ہے میرے نبی دی غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے پھر ساڈے تے کرم کیتا ہے رب نے مہربانیاں فرمودیاں نے رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے وہ عظمت و شان والی رات سانو بھی عطا کر دیتی ہے اللہ نے مقام والی رات سانو بھی عطا کر دیتی ہے میرے نبی دے غلاموں پھر رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اس رات کی قدر کر دیا ہویا رب کو منگی مالک جے میں رات عطا کیتی ہے ہمیں مہربانی فرما اس رات دے اندر معافی بھی عطا فرما دے غریب نبی دے غلاموں رب کو جو بندہ منگدا ہے اللہ عطا فرما چھڑدا ہے کیوں چونکہ وہ کریم رب عطا کرن والی ذات ہے جو بھی مانگ رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچوں مانگ دے کچھ اس طریقے دے نال مانگ دے گڑ گڑاواں کر کے تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار اگلے جڑے جملے نے اتنے ذوق والے نے انشاءاللہ پوری محفل میں ہاتھ اٹھا ہوں گے کہ سبحان اللہ دی داد آوے گی تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشش ہار ستر مولا بد کے کرنا ہے تو پیار بخشش ہار مولا تو اے بخشن ہار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار تیرے در پہ آن کھلوتا چاہے پنڈ گناہ کی تیرے در پہ آن کھلوتا چاہے پنڈ گناہ کی کر دے معاف نبی دا صدقہ دور نہ ٹوٹ جیسا وادی کر دے معاف نبی دا صدقہ دور نہ ٹوٹ جیسا وادی تو سنسارے تو غفارے تو مرحار تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار وہ سنو مگر والی رات پھر بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیے رب گھروں نہ منگیے نا ایتے پھر بد قسم کی گالی گالے آج مگر والی رات لٹن والی رب دیا رحمت والی رات کیوں نہ پھر رب کو منگیے رب تبارک و تعالیٰ دیا رحمت کو لٹیے مل کے دعا منگیے تو اے بخشن ہار مولا تو اے بخشن ہار جلا جلا ایمان لے کے بیٹھا ہے انشاءاللہ اللہ نے آج پچھلے گناہاں دے رحمت کا قلم چلانا ہے وہ بندہ مل کے پڑھے تو اے بخشن
رب نے فرمایا 1000 سال نہیں 500 سال نہیں 200 سال نہیں 400 سال نہیں 2 دن 4 دن 8 دن مہینہ 2 مہینے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا ایک رات عطا فرماواں گا جیڑی رات صرف چند گھنٹیاں دے مشتمل ہوے گی چند گھنٹے اس رات دے ہون گے جیڑا تیرا غلام اس رات دی قدر کردیاں ہویاں اس رات دا من پاندیاں ہویاں مینوں یاد کرے گا میرے کولوں منگے گا رب ارشاد فرماوندا ہے میں تیرے اس غلام نوں عطا بھی فرما دیواں گا ایک رات دا ثواب 1000 مہینیاں تو بھی زیادہ عطا 1000 مہینیاں تو بھی زیادہ اللہ فرماواں گا میرے نبی دے غلاموں پھر رب والوں جڑیاں عطاواں ہو رہیاں نے جڑے کرم ہو رہے نے سجنوں پھر لٹ لئیے تے لٹیے اوویں جویں لٹن دا حق ہوندا ہے حاصل اوویں کریے جویں کرن دا حق ہوندا ہے کریم مالک و مولا اج اسی پورے ارادے نال بیٹھے ہاں اودے تکر تیری بارگاہ چ نہیں جانا جدوں تکر گناہاں تے رحمت دا کلم نہیں رات جو عطا کر دیتی ہے پھر اپنے بندیاں دیاں دعاواں بھی تے قبول فرما لے مالک پھر ساڈے واسطے بخشش دا اعلان بھی کر دے مالک ساڈے واسطے پھر تو بخشش دا پروانہ بھی جاری کر دے کیوں تو اے بخشش ہار مولا تو اے بخشش ہار تو اے بخشش سمجھنا یہ ابتدا وچ جا کے میں 5-10 منٹ کا خطاب ہوئے گا تو ہن قاری صاحب خطاب کری جا رہے ہیں مینوں اشارے کیتے جا رہے ہیں کہ 5 منٹ اور بولنا ہے 10 منٹ اور بولنا ہے 20 منٹ اور بولنا ہے انشاءاللہ جدو لنگر شریف آئے گا تو خطاب کا اختتام ہو جائے گا جدو کرنا ہی سارے راتے ہی کام ہے ذکر اذکار کر لیں عبادت ریاضت دے گزرنی ہے باقی اتنے چلو اجتماع لگا ہو جائے گا پھر اجتماع ہوئے نا کئی پھر ایویں دی بیٹھے ہوندے نے جنہاں دی رب موڑدار نہیں سبحان اللہ موڑدار نہیں رب بس منہ چوں کڈ دین تے اللہ قبول فرما لے سبحان اللہ ساڈے ساریاں وچوں کیڑا او خوش نصیب بیٹھا ہے جے دی اللہ نے موڑنی نہیں بس او دی زبان تو نکلے ہوئے جملے انشاءاللہ اللہ نے ساریاں دی تقدیر بدل چلے سبحان اللہ تھکاوٹ نہیں ہوئی پورے ذوق نال جاگ رہے ہو تو پھر اونچی بولو سبحان اللہ میں عرض کیتی ہے وہ رب بڑا مہربان ہے یارو منگڑ وچ دیر ہے اودیاں تاں وچ کوئی دیر نہیں ہے منگیے تے صحیح اللہ تا فرما چھڑدا اج دی رات منگڑی جے مالک ماہ مبارک وچ سانو نماز پڑھن دی توفیق دتی ہے نا آگے بھی دے آمین اپنے گھر کی حاضری مالک اگے بھی عطا فرما دیکھو نا رمضان مبارک دے بابرکت مہینے وچ کنج دیاں رونقاں لگ جاندیاں ہر مسجد دے اندر رونقاں ہی رونقاں ہوندیاں نے یہی رونقاں آج رات منگڑیاں نے مالک صرف رمضان دا مہینہ نہیں پورے دے پورے 12 دے 12 مہینے مالکے میں دیا رونقاں نصیب فرما میرے نبی دے غلاموں جدو رب کو منگا کہ اللہ تا فرما دے گا اللہ تا فرما دے گا آؤ میں اگلی گل کرتا جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار نبوت لگا ہو جائے میرے نبی دی پاک بارگاہ وچوں ایک شخص حضور دے دربار چوں اٹھے آئے روم
شخص میرے نبی دی پاک بارگاہ میں جانے دے روئی جا رہے آئے روئی جا رہے آئے روئی جا رہے آئے آہوزائی کر کے روئی جا رہے آئے حضور فرمودے نے کیڑی چیز نے تینوں غمزدہ کیتا ہے کیڑی چیز نے تینوں غمزدہ کر دیتا ہے کیوں رو رہے آئے عرض کردہ سونے مینوں اپنے گناہوں نے عجر اڑا دیتا ہے مینوں میرے گناہ یاد آ گئے نے میں بڑا پاپی بڑا مجرم نے بڑا خطا گارا بڑا میں گناہ گارا آج میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب دے خوف وچ آ کے آج میں رو رہا ہوں پتہ نہیں اگے میرا کی بڑھنا ہے میرے نبی امام الانبیاء دے غلام سرکار نے پوچھنا کیتا اے دس رب دے نال کسے نو شریک ٹھہرایا عرض کرتا یا رسول اللہ اے غلطی میرے کولوں نہیں ہوئی رب دے نال میں کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا حضور نے فرمایا اے دس کسے نو نہاد قتل کیتا ہے عرض کرتا سونیا کسے نو میں نہاد قتل بھی نہیں کیتا سرکار نے فرمایا پھر پاویں تیرے گناہ آسمان برابر ہون زمین برابر ہون اللہ نے پھر بھی اپنے رحمت والا کلام چلا دینا پر مختصر کر کے عرض کرتا جانا نبی پاک دے غلام سرکار نے پوچھنا کیتا غلام آئے دے دس جرم کیڑا کیتا غلطی کیڑی کیتی ہے نا ادھاری کر کے پیار ہونا عرض کرتا سونیا مینوں دسن وچ بڑی شرم و حیا ہوندی ہے حضور میں دساں تے کیویں دساں مینوں دسن وچ بڑی شرم آ رہی ہے میری سرکار نے فرمایا غلام دس دے صحیح اگے او شخص عرض کردا لجپالا میں ایک کفن چور سا کفن میرا پیشہ سی کفن چوری کرنا وہ رسان میت کو دفنا کے واپس چڑھ جانا جا کے میں قبر کشائی کرنی قبر دی خدائی کرنی کر کے میں کفن اتار لینا لجپالا 7 سال میں مسلسل ایک عمل کرتا رہا 7 سالہ وچوں ایک دن ایسا بھی آیا ہے ایک انصاری لڑکی دا وصال ہویا ہے غورا شاہ نے جنازہ پڑھیا ہے جنازہ پڑھن کے بعد غورا شاہ آ کے سپرد خاک کر کے چلے گئے نے قبر کے اندر دفن کر کے چلے گئے نے لجپالا او گئے نے میں پہنچ گیا جا کے میں قبر کشن کی کر کے میں ادا کفن چرایا ہے کفن چوری کیتا ہے کفن چوری کر کے جا رہا سا رستے وچ شیطان میرے تے حملہ آور ہویا ہے لجپالا واپس گیا قبر کے اندر اس انصاری لڑکی دی عزت نو میں تار تار کر دیتا ہے او دی عزت نو میں پامال کر دیتا ہے میرے نبی دے غلاموں او شخص آخدا ہے او لڑکی بھول پئی تے آکھن لگی ہے رب تبارک و تعالی نے جس دن عدالت لانی ہے تینوں اس دن دا بھی حیا نہیں آیا اج تینوں حیا نہیں آیا مردیاں دے جھوٹ وچ مینوں ننگا کر دیتا ہے تینوں حیا نہیں آیا کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ جنبی حالت وچ کھڑا ہون لئی مینوں تو مجبور کر دیتا ہے ظالماں تینوں اس دن دا حیا نہیں آیا کہ رب تبارک و تعالی نے مظلوماں کی داد رسی کرنی ہے تے ظلم ستم کرنے والے لوگوں کو اللہ نے سخت ترین عذاب دینا ہے میرے نبی دے غلاموں سرکاراں دا ایک گل سننا سی میری سرکاراں نے فرمایا اٹھ چلا جا تو تے بڑائی پاپی ہے بڑائی مجرم ہے بڑائی خطا کار ہے تینوں معافی نہیں ملنی چاہیے تینوں معافی نہیں ملنی
سینے سے لا لو میرے نبی دے غلامو سرکارہ نے صدیا سینے نال بھی لایا خوش خبریاں بھی سنایا تیرا جنہ بھی پاپ سی رب کو منگی آئی اللہ نے تیرے غلامہ دے رحمت دا کلامی پھیر دیتا ہے وہ نبی کے غلاموں کے ایدے وڈے مجرم دی معافی ہو سکتی ہے پھر تیری میری معافی ہو دی بارگاہ جو تیری مشکل ڈالے تیری میری معافی کیوں نہیں ہو سکتی منگیے تے صحیح ہوتے روانہ آئے میری تقریر ختم ہو گئی ہے آخری جملے نے مل کے پڑھیے تے پھر ختم شریف پڑھیے تو اے بخش بس مالک جنہیں رات عطا کی ہے اس رات کے اندر سن توفیق دیتے ہیں کہ منگی مجرم بڑے آسی خطاکار بڑے اساں اپنے گناہوں نو یاد کریے نا کہ سانو شکایے گناہوں دیا پنڈا تو ہو کوئی چیز نظر نہیں ہوگی اور ساڑھے گناہ بڑے نے تیری رحمت رہتے کوئی کنارہ نہیں مہربانی فرما آج دی رات اپنی رحمت وچو سانو بھی ساتھا فرما سانو بھی ساتھا کر دے بڑے مجرم آئے نہ نیکیاں دے مانے نہ روزیاں دے مانے نہ عبادات دے مانے نہ حج زکاتہ دے مانے نہ صدقے خیراتہ دے مانے یا تیری ذات دے مانے یا تیرے محبوب دی ذات فرما سالی چھولی خالی نہ موڑی اس برکت والی بات کا صدقہ مالک جننے بیٹھے ہیں جیڑے نہیں آ سکے مالک حضور دی جنی امت اس جہان دے وسطی پئیے جیڑے دنیا تو چلے گئے نے دنیا دے باقی نے مالک ساریاں دی مغفرت فرما مالک ساریاں دے گناہاں دے اپنی رحمت کا آمین لا شریف دی بارگاہ میں دعا ہے مالک از دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سارے بانے کر ویڈیو بانے کر لوگاں دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم